السلام علیکم، ہاؤ آر یو مائی یوٹیوب فیملی. امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. ہم کلاس نمبر 3 واقفۃ عامہ کا باب نمبر 7 یعنی مسکن ہیبیٹیٹ سٹارٹ کرنے لگے ہیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں. کائنات میں زمین ہی ایک ایسا سیارہ ہے جس پر زندگی موجود ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اور بھی سیارے ہیں، وینس، ارتھ، مارس، جوپیٹر وغیرہ. تو ان میں سے ایک زمین واحد سیارہ ہے جس پر زندگی موجود ہے. زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے روشنی اور درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے، جس کا سب سے بڑا ذریعہ سورج ہے. سورج سے ہمیں روشنی بھی ملتی ہے اور درجہ حرارت بھی ملتا ہے، اور زندگی کے لیے یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں. یہ روشنی اور حرارت شمسی توانائی کہلاتی ہے. جو سورج کی روشنی ہوتی ہے اور حرارت ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شمسی توانائی. یہ آبجیکٹیو میں آپ کے کام آ سکتا ہے. پودے سورج سے حاصل کردہ توانائی کو استعمال کر کے خوراک بناتے ہیں، جیسے کہ ہم نے فوٹو سینتھسس کا عمل پہلے پڑھ لیا ہوا ہے. اور باقی جاندار زندہ رہنے کے لیے پودوں پر انحصار کرتے ہیں. ظاہر بات ہے پودے اپنی خوراک کیسے تیار کرتے ہیں؟ سورج کی روشنی میں. اس سے جو توانائی ملتی ہے فوٹو سینتھسس کے عمل سے. اور جو باقی جاندار ہیں وہ زندہ رہنے کے لیے پودوں پر انحصار کس طرح سے کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ پودوں کو کھاتے ہیں، اسی لیے اس پر انحصار کرتے ہیں. سورج کے بغیر زمین پر زندگی ممکن نہیں. اگر سورج نہ ہو تو زمین پر زندگی ممکن ہی نہیں ہے. اسی لیے باقی سیاروں پر زندگی ممکن نہیں ہے. کیا آپ جانتے ہیں زمین یعنی کہ ارتھ کو ٹیرا بھی کہا جاتا ہے؟ ارتھ کو کیا کہا جاتا ہے؟ ٹیرا. یہ آبجیکٹیو پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. اور سورج زمین سے یونٹ 10,000 یعنی کہ 11,990 گنا بڑا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یونٹ 10,000 اٹ مینس 11,990 گنا بڑا ہے. اس کو آپ نے آبجیکٹیو کے لیے یاد کر لینا ہے. کیا پودوں کی نشو و نما کے لیے روشنی ضروری ہے؟ جی ہاں، بہت ضروری ہے. ایک ہی قسم کے 3 پودے لیں. یہ ایک انہوں نے آپ کو پریکٹیکل کے لیے کہا ہے کہ 3 پودے لیں. ایک پودے کو سورج کی روشنی میں، دوسرے کو اندھیرے میں رکھیں، تیسرے پودے کو پولیتھین یعنی پلاسٹک سے ڈھانپ دیں. تینوں پودوں کو روزانہ برابر مقدار میں پانی دیں. ان میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کا مشاہدہ کریں اور نتائج نوٹ بک میں مشاہداتی جدول کے مطابق درج کریں. یہ ایک پریکٹیکل ہے، آپ چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں. اپنے گھر پہ اس کو ٹرائی کیے گا تاکہ آپ کو اس سے پتہ چلے کہ ان میں کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. پھر آپ نے اس کو کیسے لکھ دینا ہے؟ جو سورج والا پودا ہے، جیسے کہ سورج کی روشنی میں موجود پودا، اس کے بارے میں پہلے دن کیا ہوگا، دوسرے دن، چوتھے دن، چھٹا دن، اس کی اونچائی کتنی ہوگی، اس کی رنگت کیسی ہوگی، اور تبدیلیاں اس میں کیا کیا آئیں گی وہ آپ نے یہاں لکھ دینی ہے. اور جو اندھیرے میں پودا رکھا ہے اس کے بارے میں یہاں پہ فل کرنا ہے. اور پولیتھین سے جو ڈھانپا ہوا ہے اس کو آپ نے یہاں فل کر دینا ہے. نیکسٹ ہے مسکن ہیبیٹیٹ. جانداروں کو زندگی برقرار رکھنے کے لیے روشنی، حرارت اور خوراک کے علاوہ رہنے کے لیے جگہ کی ضرورت ہوتی ہے. ظاہر بات ہے اگر جاندار ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، جانداروں میں انسان، جانور سب آ جاتے ہیں. تو جاندار کو روشنی، حرارت، خوراک کے لیے رہنے کے لیے بھی تو جگہ کی ضرورت ہے نا. تو جانداروں کے رہنے کی جگہ ان کا مسکن کہلاتی ہے. تو جاندار جس جگہ پر رہتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ اس کا مسکن یعنی ہیبیٹیٹ کہلاتے ہیں. مسکن ہوتا کیا ہے؟ مسکن وہ قدرتی ماحول ہے جہاں جاندار رہتے ہیں، نشو و نما پاتے ہیں اور زندہ رہنے کے لیے اپنی ضروریات حاصل کرتے ہیں. یعنی مسکن وہ جگہ ہے، قدرتی ماحول ہے، یعنی ایسا قدرتی ماحول ہے، ایسی جگہ ہے جہاں جاندار نشو و نما پاتے ہیں، بڑھتے ہیں اور زندہ رہنے کے لیے اپنی ضروریات حاصل کرتے ہیں، یعنی کھانا پینا وغیرہ سب حاصل کرتے ہیں. اب پڑھیں گے ہم مسکن کی اقسام یعنی ٹائپس آف ہیبیٹیٹ. مختلف قسم کے پودے اور جانور مختلف مساکن میں رہتے ہیں. ظاہر ڈفرینٹ قسم کے پودے اور ڈفرینٹ جو جانور ہیں وہ ایک ہی جگہ پر تو نہیں رہ سکتے. ان کو ہر چیز ایک علیحدہ سے ماحول اور علیحدہ سے چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے مسکن کی 2 بڑی اقسام ہیں، جیسے کہ زمینی مسکن اور آبی مسکن. یعنی کچھ ایسے ہیں جو زمین پر رہتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں آبی کہتے ہیں، آب کہتے ہیں پانی کو. آبی مسکن یعنی کہ پانی میں رہتے ہیں اور کچھ زمین پر. اب ہم پڑھیں گے پہلے نمبر 1 زمینی مسکن، لینڈ ہیبیٹیٹ. سطح زمین پر پائے جانے والے جانوروں کا مسکن زمینی مسکن کہلاتا ہے. جو زمین پر پائے جاتے ہیں ان کا مسکن زمینی مسکن ہوتا ہے. زمینی مسکن کی اقسام میں جنگلات، گھاس کے میدان اور صحرا شامل ہیں، کیونکہ یہ تینوں جو ہیں وہ زمین پر پائے جاتے ہیں. صحرا بھی، گھاس کے میدان بھی جہاں گھاس ہوتی ہے میدانوں میں، اور جنگلات بھی جہاں پہ بہت زیادہ درخت وغیرہ ہوتے ہیں، اور جدھر صرف گھاس ہوتی ہے وہ گھاس کے میدان کہلاتے ہیں. نیکسٹ ہے جنگل. اب ہم اس کی اقسام پڑھ لیں گے، جیسے کہ جنگل یعنی فارسٹ. جنگل سرسبز درختوں اور پودوں سے ڈھکا ہوا بڑا علاقہ ہوتا ہے. جیسے کہ آپ جنگل کے بارے میں جانتے ہیں، وہاں بڑے بڑے درخت،
پودے وغیرہ ہوتے ہیں اور سارا گھاس سے ڈھکا ہوتا ہے۔ جنگلات کی مختلف اقسام ہیں جن کا انحصار مختلف عوامل مثلاً مٹی، آب و ہوا اور پانی پر ہے۔ ڈفرینٹ اقسام ہیں، ان چیزوں کی تبدیلی کی وجہ سے جنگلات کی بھی بہت زیادہ ٹائپس ہیں۔ جنگلات میں مختلف اقسام کے جانوروں میں جیسے شیر، بھیڑیا، بندر، زرافہ وغیرہ، اور درخت جیسے چیر، صنوبر اور کیکر وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ یہ درختوں کے نام ہیں، چیر، صنوبر اور کیکر، ان کو آپ نے یاد کر لینا، آبجیکٹیو میں آئے گا۔ اور شیر، بھیڑیا، بندر اور زرافہ یہ جانوروں کے نام ہیں۔ جنگلات ان جانوروں اور پودوں کا مسکن ہے۔ جو جنگلات ہیں وہ ان جانوروں اور پودوں کا مسکن ہے، وہاں پر اس ٹائپ کے پودے اور اس قسم کے جانور پائے جاتے ہیں۔ اب ہم نیکسٹ پڑھیں گے صحرا یعنی ڈیزرٹ۔ صحرا زیادہ تر ریتلا، گرم اور خشک علاقہ ہوتا ہے۔ صحرا میں زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ ریت ہوتی ہے، وہ گرم بہت، وہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، اور خشک علاقہ ہے، وہاں پانی نہیں ہوتا، خشکی ہوتی ہے بہت زیادہ۔ رات نسبتاً ٹھنڈی ہوتی ہے، راتیں وہاں پر ٹھنڈی ہوتی ہیں، رات کے ٹائم موسم بہتر اچھا ہوتا ہے۔ صحرا میں بہت کم بارش ہوتی ہے، اس لیے پانی کی قلت ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پر بارش نہیں ہوتی اس لیے وہاں پر پانی کی بھی بہت زیادہ قلت کمی ہوتی ہے۔ صحرا میں صرف وہی جانور اور پودے زندہ رہ سکتے ہیں جو صحرا کے سخت موسمی حالات کو برداشت کر سکیں۔ صحرا میں کچھ ہی جانور اور کچھ پودے ہیں جو اس کے مشکل حالات کی وجہ سے زندہ رہ سکتے ہیں، کیونکہ عام پودے وہاں پر نہیں اگ سکتے، جیسے کہ اونٹ، شتر مرغ اور تھوہر۔ تھوہر ایک پودے کا نام ہے، شتر مرغ اور اونٹ جانور ہیں جو کہ وہاں پر زندہ رہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ صحرا کے حالات کے مطابق ہیں۔ یہ صحرا کا ماحول ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف ریت ہی ریت ہے، سورج یہاں پر ہوتا ہے، یہاں بہت زیادہ گرمی اور خشک علاقہ ہے۔ یہ پاکستان میں 3 بڑے صحرا ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آبجیکٹیو میں آ سکتا ہے، تھر، تھل اور چولستان۔ ان کے نام آپ نے یاد کر لینے ہیں، آبجیکٹیو میں آ سکتے ہیں کہ پاکستان میں کتنے بڑے صحرا ہیں، تو آپ کو پتہ ہو کہ 3 ہیں پاکستان میں، اور ان کے کیا نام ہیں، تھر، تھل اور چولستان۔ کیا آپ جانتے ہیں صحرائے گوبی ڈیزرٹ چین اور منگولیا میں پایا جاتا ہے؟ یعنی چین اور منگولیا میں کون سا ڈیزرٹ پایا جاتا ہے؟ گوبی ڈیزرٹ۔ یہ بھی آبجیکٹیو پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے۔ یہ دنیا کے 60 ترین صحراؤں میں سے ایک ہے۔ اچھا، کیسی بات ہے کہ یہ ہے صحرا، لیکن یہ پوری دنیا کا جو صحرا ہے ان میں سے 60 ترین ہے، یعنی کہ ٹھنڈا صحرا ہے وہ۔ یہاں درجہ حرارت -40 درجہ سینٹی گریڈ تک گر سکتا ہے، یعنی کہ اتنی سردیاں وہاں پر کہ -40 ڈگری سینٹی گریڈ وہاں کا ٹمپریچر ہو جاتا ہے، اتنی زیادہ وہاں پر سردی ہے، بہت زیادہ ٹھنڈا ہے وہ۔ اب ہیں گھاس کے میدان، گراس لینڈز۔ گھاس اور سبزے سے ڈھکے ہوئے وسیع علاقے گھاس کے میدان کہلاتے ہیں۔ گھاس اور سبزے سے یعنی کہ جہاں پر گھاس ہی گھاس، سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے، وہ جو علاقے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ گھاس کے میدان۔ یہاں کئی اقسام کی گھاس پائی جاتی ہے لیکن درخت کم ہوتے ہیں، یہاں پہ درخت نہیں ہوتی، زیادہ گھاس ہوتی ہے۔ درخت جو ہے وہ جنگلات میں ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم نے یہاں دیکھے تھے کہ درخت ہی درخت ہیں، جنگلات میں زیادہ درخت ہوتے ہیں اور گھاس کے میدانوں میں درخت نہیں ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں اگر ہوں بھی تو۔ گھاس کے میدان مختلف جانوروں مثلاً ہرن، ہاتھی اور زیبرا وغیرہ کا مسکن ہے۔ اب جو گھاس کے میدان ہے وہ کس کس کا مسکن ہے؟ یہ بھی یاد کرنا ہے، ہرن، ہاتھی اور زیبرا کا مسکن ہے۔ نیکسٹ ہے آبی مسکن۔ زمین پر پائے جانے والے پانی کے ذخائر کو آبی مسکن کہتے ہیں۔ آبی مسکن میں بتایا تھا کہ پانی کو کہتے ہیں، تو زمین پر جو پائے جاتے ہیں پانی کے ذخائر ان کو آبی مسکن کہتے ہیں۔ کئی اقسام کے جانور اور پودے پانی میں پائے جاتے ہیں، پانی ان کا مسکن ہے۔ کچھ ایسے پودے اور جانور وغیرہ ایسے ہیں جو پانی میں ہی رہتے ہیں، تو ان کا مسکن کیا ہے؟ پانی، یعنی رہنے کی جگہ۔ جیسے مچھلی، دریائی گھوڑا، مینڈک وغیرہ پانی میں رہتے ہیں۔ اسی طرح کئی قسم کے پودے بھی پانی میں نشوونما پاتے ہیں، مثلا سمندری گھاس، الجی کو کائی بھی کہتے ہیں، اور کنول وغیرہ، کنول کا پھول بھی ادھر ہی پایا جاتا ہے۔ زمینی مسکن کی طرح آبی مسکن کی بھی مختلف اقسام ہیں، جیسے زمینی مسکن کی اقسام تھی، اس طرح آبی کی بھی ہیں، جیسے تازہ پانی نمبر 1 ہے، تازہ پانی یعنی فریش واٹر۔ دریا، جھیلیں، تالاب اور ندیاں وغیرہ تازہ پانی میں شامل ہیں۔ ان کے نام آپ نے یاد کرنے ہیں کہ تازہ پانی میں کیا کیا شامل ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تازہ پانی مینڈک، بطخ، مچھلی اور کنول کا یعنی کنول کے پھول کا مسکن ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ کنول کے پھول اس طرح کے ہوتے ہیں، یہ مینڈک ہے، یہ بطخ ہے، اور یہ ان کا مسکن کیا ہے؟ یہ تازہ پانی ہے۔ نیکسٹ ہے سمندری مسکن، میرائن ہیبیٹیٹ۔ سمندر سب سے بڑا آبی مسکن ہے۔ سمندر جو آبی یعنی پانی کا جو ایک مسکن ہے، اس میں سب سے بڑا کیا ہے؟ سمندر، یہ بھی یاد کر لینا ہے۔ جانوروں اور پودوں کی مختلف اقسام کی بہت بڑی تعداد اس مسکن میں پائی جاتی ہے، اور اس میں کیا کیا پایا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں۔ سمندر جیلی فش،
केकड़ा, केकड़ा किसको बोलते हैं, इसको जेली फिश, आपको पता होगा जो जेली टाइप सी होती है उसको जेली फिश बोलते हैं। सितारा मछली जो स्टार फिश होती है, स्टार शेप में होती है। समुंदरी कछुआ, समुंदरी घास, इसमें घास भी उगती है। और काई का मस्कन है, काई जैसे कि अभी हमने पहले पढ़ा था अलजी को काई कहते हैं। ठीक हो गया। दुनिया में मौजूद, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में मौजूद जानदारों में सबसे बड़ा जानदार ब्लू व्हेल है और इसका मस्कन समुंदर है। दुनिया में जितने भी जानदार पाए जाते हैं उनमें सबसे बड़ा जानदार ब्लू व्हेल है। ये ब्लू व्हेल आपने देखी होगी, ब्लू व्हेल है ये, और ये आपने याद कर लेना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसका मस्कन क्या है, समुंदर, ये समुंदर में होती है। साहिली मस्कन, कोस्टल हैबिटेट, ये वो इलाका होता है जहाँ समुंदर और ज़मीन आपस में मिलते हैं। साहिली इलाका आपने पढ़ा होगा जहाँ पर क्या होता है, समुंदर भी होता है और ज़मीन आपस में मिलते हैं। इस मस्कन में मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर और पौधे पाए जाते हैं, मसलन मैंग्रोव, दलदली घास और केकड़े, ये जो है ये इनमें पाए जाते हैं ऐसी जगहों पर। नेक्स्ट है कुतबी इलाका। कुतबी इलाका सर्द तरीन मस्कन है, यानी पोलर रीजन जो है वो सर्द तरीन मस्कन है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। ये इलाका सारा साल बर्फ़ से ढका रहता है, यानी वहाँ सारा साल बर्फ़ ही रहती है। यहाँ पौधे इंतहाई कम तादाद में पाए जाते हैं क्योंकि जो वहाँ का मौसम है इतना सर्दी की वजह से वहाँ बहुत कम पौधे पाए जाते हैं। कुतबी इलाके में पाए जाने वाले पौधों जानवरों में कुतबी रीछ, पेंगुइन और भेड़िए वगैरह शामिल हैं क्योंकि वो ज़्यादा सर्दी को बर्दाश्त कर सकते हैं। ये पेंगुइन्स हैं, ये कुतबी रीछ है वाइट कलर का। अब क्या आप जानते हैं, नंबर 1 है कुतुब जनूबी, अंटार्कटिका का 90% इलाका बर्फ़ से ढका हुआ है। अंटार्कटिका जो है वो कुतुब जनूबी बोलते हैं उसको, और उसका 90% इलाका जो है वो किससे ढका हुआ है, बर्फ़ से, यानी कि वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। नंबर 2 पेंगुइन, ऐसा परिंदा है जो उड़ नहीं सकता। ये जो पेंगुइन्स हैं ये जंप करते हैं लेकिन ये उड़ नहीं सकते, लेकिन बहुत अच्छी तरह तैर सकता है, लेकिन इनको स्विमिंग बहुत अच्छी आती है। नंबर 3 है बर्फानी इलाके में पाए जाने वाले जानवरों की जिल्द के नीचे चर्बी की एक मोटी तह होती है जो इन्हें सर्दी से महफूज रखती है। ये जो यहाँ पर ये जानवर जो हैं इनकी जो जिल्द है, इनकी जो स्किन होती है, इसके नीचे एक बहुत बड़ी चर्बी की लेयर होती है जिसकी वजह से उन्हें सर्दी नहीं लगती। जैसे कि सर्दियों में हम स्वेटर जैकेट्स पहनते हैं, तो इसी तरह इनके जो जिल्द है उसके नीचे एक चर्बी की इतनी मोटी लेयर होती है जिसकी वजह से ये भी इनके लिए स्वेटर और जैकेट का काम करती है। नेक्स्ट है जी सरगर्मी है एक, दर्ज झैल मसाकिन में पाए जाने वाले एक पौधे और एक जानवर या परिंदे की तस्वीर चिस्पा करें। अब उन्होंने ये मस्कन दे दिए हैं हमें कि ये मस्कन है, इनमें से एक पौधे और जानवर की जो या परिंदे की जो तस्वीर है उसको चिस्पा करें। मैं आपको नाम बता दूंगी, आपने वो कहीं से भी, उनमें स्टिकर्स मिल जाते हैं बाज़ार से, या आप कहीं से भी एक्स्ट्रा कोई बुक वगैरह हो तो उसमें से भी आप कट कर उसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। जैसे सेहरा में थोहड़ होता है पौधा, और जानवर में ऊँट और सांप। जंगल में कीकर, शीशम, ये पौधे हैं, और जानवर क्या है, शेर होता है जंगल में। घास के मैदान में सूरजमुखी, और इसमें जानवर कौन से हैं, ज़ेब्रा और हिरन होते हैं। कुतबी इलाके में मोसस, ये पौधे का नाम है, और कुतबी रीछ जो है, पेंगुइन, कुतबी रीछ, ये जो है ये कुतबी इलाके में पाए जाते हैं। ताज़ा पानी में कवल का फूल होता है, और इसमें मेंढक और रहू मछली होती है। नमकीन पानी में अलजी और काई जैसे कि हमने पढ़ा था, और स्टार फिश वगैरह होते हैं। अब है जी माहौलियाती निज़ाम यानी इकोसिस्टम। किसी जगह पर मौजूद तमाम जानदार और बेजान अशिया एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं। इसमें पौधे, जानवर, परिंदे, हशरात, पानी, चट्टानें और मिट्टी वगैरह शामिल हैं। सब चीज़ों को एक दूसरे की ज़रूरत है तो वो इस पर असरअंदाज होते हैं। इसको माहौलियाती निज़ाम कहते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों का माहौलियाती निज़ाम मुख्तलिफ होता है। डिफरेंट जानवर हैं तो उनका माहौलियाती निज़ाम भी डिफरेंट होगा। मसलन मेंढक का माहौलियाती निज़ाम शेर के माहौलियाती निज़ाम से मुख्तलिफ है। ज़ाहिर बात है, जिस तरह का जानवर है, जिस तरह का वो है, उसका माहौलियाती निज़ाम उसको उस तरह का माहौल चाहिए। जैसे कि अब शेर को जंगल चाहिए, अब मेंढक को तो पानी चाहिए ना, तो इसलिए माहौलियाती निज़ाम इनका एक दूसरे से डिफरेंट है। मुताबिकत, अडेप्टेशन, कुदरती माहौल में मुख्तलिफ अवामिल की वजह से तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। जानदार अपनी बका के लिए अपने आप को इन तब्दीलियों के लिए तैयार करते हैं। किसी खास मस्कन में रहते हुए जानदार बदलते हुए हालात का मुकाबला करने के लिए अपने अंदर कोई खासियत पैदा कर लेते हैं, इसे मुताबिकत कहते हैं। ज़ाहिर है मौसम चेंज होता है, कुदरती माहौल में तब्दीलियाँ होती रहती हैं, तो जानवरों ने उसके लिए अपने आप को तैयार किया होता है, और जो उनके अंदर खासियत पैदा कर लेते हैं वो अपने अंदर इन हालात का मुकाबला करने के लिए, उसे ही मुताबिकत कहते हैं।
یہ مطابقت خوراک کے حصول، موسمی اثرات اور دشمنوں سے بچاؤ کے لیے ضروری ہوتی ہے، کیونکہ انہیں خوراک بھی چاہیے، وہ کیسے حاصل کرنی ہے، اس کا حصول یہ ان کو اس کے لیے بھی چینج ہونا پڑتا ہے، موسمی اثرات جب موسم چینج ہوتا ہے تو ان کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، اور دشمنوں سے بچاؤ. اب جنگل یا ایسی کھلی جگہوں پر کوئی بھی دشمن آ سکتا ہے جو بڑا جانور چھوٹے جانور کو ظاہری بات ہے کھاتے ہیں، تو اس لیے ان کو اپنے بچاؤ کے لیے بھی احتیاط کرنی پڑتی ہے. آئے دیکھتے ہیں کہ مختلف جانور کس طرح اپنے مسکن سے مطابقت رکھتے ہیں. انسان اپنے ماحول سے کس طرح مطابقت اختیار کرتا ہے؟ سوچیں آپ اس بات کو، اور ہم پڑھتے ہیں اب جانوروں میں مطابقت. اڈیپٹیشن ان اینیملز. اب ہم سب سے پہلے پڑھیں گے اونٹ کی مطابقت، کہ اونٹ سے ریلیٹڈ ہم اس ٹائم پڑھیں گے کہ اونٹ میں اونٹ کیسے مطابقت رکھتا ہے. اونٹ ایک صحرائی جانور ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ صحرا میں رہتا ہے. صحرائی حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اونٹ در ذیل مطابقت رکھتا ہے. صحرائی حالات جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ بہت مشکل ہوتے ہیں، وہاں پہ زیادہ جانور نہیں رہ سکتے، تو اونٹ میں کیسی مطابقت پائی جاتی ہے دیکھتے ہیں. اونٹ اپنی کوہان میں چربی جمع کر لیتا ہے اور کئی دن کھائے پیے بغیر زندہ رہ سکتا ہے. یہ اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، اس کے اندر وہ کیا کرتا ہے، چربی کو جمع کر لیتا ہے، اسٹور کر لیتا ہے، کیونکہ صحرا میں اس کو خوراک تو ہر ٹائم اویلیبل نہیں ہے، تو اسی لیے وہ کافی دن گزار سکتا ہے اور زندہ رہ سکتا ہے کھائے پیے بغیر. اب یہ نیکسٹ ہے جی، اونٹ نتھنے بند کر کے اپنے آپ کو ریت سے محفوظ رکھتا ہے. اگر صحرا میں کوئی جائے تو وہاں اتنی ریت ہوتی ہے تو اونٹ کے اندر یہ مطابقت پائی جاتی ہے. یہ اس میں ہے کہ وہ جو اپنے نتھنے ہیں، نوز کے یہ جو ہولز ہوتے ہیں ان کو نتھنے بولتے ہیں، وہ بند کر کے ریت سے محفوظ رہتا ہے. اونٹ کے پاؤں نرم اور چوڑے ہوتے ہیں، اس کے پاؤں جو ہے چوڑے چوڑے اور نرم ہوتے ہیں، جو اسے ریت پر چلنے میں مدد دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ریت پر بآسانی چل سکتا ہے. اب اونٹ کی لمبی پلکیں آنکھوں میں ریت داخل نہیں ہونے دیتی. اونٹ کی جو پلکیں ہوتی ہیں وہ کافی لمبی ہوتی ہیں. کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ ریت اس کی آنکھوں میں داخل نہ ہو. ٹھیک ہے جی. اب ہم مچھلی کے بارے میں پڑھتے ہیں. مچھلیاں ہر طرح کے آبی مسکن میں پائی جاتی ہیں. ہر طرح کا آبی مسکن، تازہ پانی بھی ہو جائے، دریا سمندر، سب میں مچھلیاں پائی جاتی ہیں. آبی مسکن میں رہنے کے لیے مچھلیاں در ذیل مطابقت رکھتی ہیں. اور مچھلیوں کی مطابقت ہم پڑھیں گے. ان کے جسم کے دونوں اطراف میں فنز ہوتے ہیں جو انہیں تیرنے میں مدد دیتے ہیں. یہ ہیں جی فنز، یہ بھی فنز ہیں اور یہ بھی فنز. یہ جو فنز ہوتے ہیں یہ انہیں تیرنے میں مدد دیتے ہیں. مچھلیوں کا منہ پتلا اور نوکدار ہوتا ہے جو پانی میں راستہ بنانے میں مددگار ہے. یہ ان کا منہ جو ہے پتلا ہوتا ہے اور نوک سا ہوتی ہے. آگے یہ دیکھیں، یہ نوک سی بنی ہوئی ہے، یہ اس کو پانی میں راستہ بنانے میں مددگار ہیں، مدد دیتے ہیں. مچھلی اپنی خاص آنکھوں کی مدد سے پانی میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. ہر عام انسان پانی میں اتنے ایزیلی نہیں دیکھ سکتا کیونکہ اس کی آنکھیں بار بار بند ہوں گی، لیکن مچھلیوں کی آنکھوں میں ایک خاص ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ پانی میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا ہی ایسا ہے. ان کے سر کے اطراف میں گلپھڑے ہوتے ہیں جو سانس لینے میں مددگار ہوتے ہیں. یہ جو ان کا سر ہے اس کی اطراف میں سائڈز پر یہاں پہ گلپھڑے ہوتے ہیں جس سے وہ سانس آسانی سے لے سکتی ہیں. مچھلیوں کی دم 2 شاخہ ہوتی ہے جس سے یہ پانی میں آسانی سے تیر سکتی ہیں. 2 شاخہ ہوتی ہے یعنی کہ ان کی ایک شاخ ادھر اور ایک شاخ ادھر ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یہ آسانی سے پانی میں تیر سکتی ہیں. یہ ہے برفانی ریچھ. برفانی ریچھ قطبی علاقے میں پائے جاتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا. یہاں سخت سردی ہوتی ہے. اس سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے برفانی ریچھ میں مطابقت اس طرح ہوتی ہے جو ہم پڑھیں گے. اس کی کھال موٹی اور سخت ہوتی ہے. اس کی جو کھال ہے وہ بہت موٹی اور سخت ہوتی ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا اس پہ ایک چربی کی لیئر ہوتی ہے. کھال کے نیچے چربی کی موٹی تہ اسے سردی سے محفوظ رکھتی ہے. پانی میں تیرتے وقت یہ اپنی ناک بند کر لیتا ہے. ٹھیک ہے جی، پانی میں تیرتے وقت اپنی ناک کو یہ بند کر لیتا ہے. سونگنے کی تیز حصے سے شکار کو ڈھونڈنے میں مدد کرتی ہے. اس کے جو سونگنے کی حصہ ہے وہ بہت تیز ہے، یعنی بہت دور سے اس کو خوشبو آ جاتی ہے اپنے شکار کی اور یہ ڈھونڈ لیتا ہے اس کو. اس کی کھال کا سفید رنگ برف میں اسے دشمنوں سے محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ اس کی کھال وائٹ کلر کی ہے اور جس علاقے میں یہ رہتا ہے وہاں پہ برف ہی برف ہوتی ہے، تو وہ دونوں ایک جیسے ہو جاتے ہیں، اس لیے دشمن کو یہ نظر نہیں آتا اور یہ محفوظ رہتا ہے. اس کے پاؤں نرم، چوڑے اور خمدار ہوتے ہیں جو اسے برف پر چلنے میں مدد دیتے ہیں. اس کے پاؤں کیسے ہوتے ہیں جی؟ نرم ہوتے ہیں، چوڑے چوڑے ہوتے ہیں اور خمدار ہوتے ہیں جو اسے برف پر چلنے میں مدد دیتے ہیں. اب پودوں میں مطابقت یعنی اڈیپٹیشن ان پلانٹس پڑھتے ہیں. جیسے تھوہر. گرم اور صحرائی علاقے میں پائے جانے والے پودوں کے تنے موٹے اور سخت چھال والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، جس سے ان پودوں میں کی پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے. یہ موٹے ہوتے ہیں اس لیے زیادہ اپنے اندر پانی کو سٹور کر لیتے ہیں. ان کے پتے بہت چھوٹے یا
کانٹے دار ہوتے ہیں، ان کے جو پتے ہیں وہ بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں یا پھر کانٹے دار ہوتے ہیں، اور جڑیں زمین میں گہری ہوتی ہیں، جڑیں یعنی بہت اندر تک نیچے تک گئی ہوتی ہیں تاکہ پانی جذب کرنے میں آسانی ہو. ٹھیک ہو گیا. مثلاً اس میں تھوہر ہے یعنی کیکٹس، تھوہر کو کہتے ہیں کیکٹس. نوکدار پتے جانوروں سے بچاتے ہیں، جو نوکدار پتے ہیں وہ جانوروں کو کھانے سے بچاتے ہیں کہ جانور ان کو کھاتے نہیں ہیں کانٹوں کی وجہ سے. جو پتوں پہ ان کے نوکدار پتے مطلب ہوتے ہیں وہ کانٹوں کی جیسے ہوتے ہیں. مسام دن کو بند ہو جاتے ہیں اور رات کو کھلتے ہیں تاکہ نمی کے اخراج کو کم کیا جا سکے. بسام جو ہے ان کے جو اندر پورز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں جی، دن کو بند ہو جاتے ہیں اور رات کو کھل جاتے ہیں، کیونکہ رات کے وقت دھوپ وغیرہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس میں نمی کا اخراج یعنی کہ اس میں پانی زیادہ دیر تک سٹور رہے اور ویسٹ نہ ہو. موٹا تنا پانی ذخیرہ کرنے میں مددگار ہے. یہ جو موٹا اس کا تنا ہے اس میں پانی کافی ذخیرہ ہو جاتا ہے. لمبی پتلی اور گہری جڑیں زمین سے پانی جذب کرنے میں مددگار ہوتی ہیں، کیونکہ ان کی بہت لمبی ہوتی ہیں، پتلی پتلی، اور جڑیں بہت گہری ہوتی ہیں، اس لیے پانی کو آرام سے جذب کر لیتے ہیں. نیکسٹ ہے کول. کول کا پھول ہے، یہ اس طرح کا ہوتا ہے. پانی میں پائے جانے والے پودوں کے پتے بڑے اور چوڑے ہوتے ہیں. اس کے پتے بہت بڑے بڑے اور چوڑے چوڑے ہوتے ہیں جو انہیں پانی میں تیرنے میں مدد دیتے ہیں. اس کے اوپر یہ پانی میں تیر لیتے ہیں. ان کے تنے پتے لچکدار اور پانی کے اندر ہوتے ہیں. ان کے جو تنے ہیں وہ پتلے ہوتے ہیں اور لچکدار ہوتے ہیں اور پانی کے اندر ہوتے ہیں، مثلاً کول وغیرہ، جیسے کہ یہ کول کا پھول ہم دیکھ سکتے ہیں. چیڑ. سرد علاقوں میں پائے جانے والے پودوں کے پتے باریک اور نوکدار ہوتے ہیں. جو سرد علاقوں میں پودے پائے جاتے ہیں ان کے پودے کیسے ہوتے ہیں جی، پودوں کے جو پتے ہوتے ہیں وہ باریک اور نوکدار ہوتے ہیں. ان میں پھول کی بجائے کون ہوتی ہیں جو سرد موسم میں بند رہتی ہیں. کون گرم موسم میں کھلتی ہیں. چھوٹی چھوٹی سی آپ دیکھا ہوگا جو نئے نئے پھول اگتے ہیں ان کو کون کہتے ہیں. وہ کون ہوتی ہیں اور وہ کون سے موسم میں کھلتی ہیں، گرم موسم میں. اور بیج بکھر کر افزائش نسل کا سبب بنتی ہیں اور ان کے جو بیج ہیں وہ بکھر جاتے ہیں، اس سے وہ مزید بڑھتے جاتے ہیں. مثلاً چیڑ، جیسے کہ چیڑ وغیرہ، یہ چیڑ ہے. اب یہ چارٹ انہوں نے کیا مکمل کرنا ہے. اب یہ مسکن ہے، ایک طرف آبی انہوں نے لکھا ہے، ایک طرف زمینی. اب ان کی ہم نے جو ٹائپس ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں وہی لکھ دینی ہے. جیسے کہ آبی مسکن میں تازہ پانی ہے، ساحلی ہے اور نمکین پانی ہے. ٹھیک ہے جی. اب اور ساتھ اس میں ہے قطبی. یہ قطبی مسکن بھی آبی میں ہی آتا ہے. اور زمینی میں کیا تھا، جنگل، صحرا اور گھاس کے میدان، یہ زمینی میں آتے ہیں. جی تو نیکسٹ ہے قدرتی مساکن پر انسانی سرگرمیوں کے اثرات، یعنی افیکٹس آف ہیومن ایکٹیویٹیز آن نیچرل ہیبیٹیٹس. آپ جان چکے ہیں کہ جنگلات، صحرا، گھاس کے میدان، تازہ اور نمکین پانی کے ذخائر مختلف جانداروں کے مساکن ہیں. جیسے ہم جانتے ہیں کہ مختلف جاندار وہاں پر رہتے ہیں. انسان اپنے فائدے کے لیے ان قدرتی مساکن کو مختلف طریقوں سے متاثر کر رہے ہیں. آج کل انسان ان کو بہت زیادہ متاثر کر رہے ہیں، جو کہ ہم پہلے چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں، جس سے ان مساکن میں ایسی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں جو وہاں پائے جانے والے پودوں اور جانوروں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں. انسانی سرگرمیوں کے نتیجے میں جانداروں کو خوراک، پانی اور پناہ گاہوں کی کمی کا سامنا ہوتا ہے. ظاہر جب انسان ان کو استعمال کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے تو جانداروں کے لیے خوراک، پانی اور پناہ گاہ یعنی رہنے کی جگہوں میں کی کمی کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے اور یوں ان کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے. ایمیزون. اب ایمیزون کیا ہے؟ ایمیزون ایک جنگلات کا نام ہے. جنگلات جو ہیں ایمیزون جنگلات زمین پر سب سے بڑے برساتی جنگلات ہیں. یہ آپ نے یاد کرنا ہے، آبجیکٹیو کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ایمیزون کے جو جنگلات ہیں وہ زمین پر سب سے بڑے برساتی جنگلات ہیں. پچھلے 50 سال میں انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے ان کے رقبے میں 17% تک کمی ہوئی ہے، کیونکہ انسان ان کے رقبے کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہے اور اس لیے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، یعنی 17% کم ہو چکے ہیں پچھلے 50 سالوں میں. زمینی مسکن پر انسانی سرگرمیوں کے اثرات. اب ہم یہ پڑھیں گے. انسان عمارتی لکڑی، ایندھن اور آباد کاری کے لیے جنگلات اور سرسبز میدانوں کو ختم کر رہا ہے، جس سے پودے اور جانور قدرتی مسکن سے محروم ہو رہے ہیں اور ان کی زندگی خطرے سے دو چار ہے. ظاہر ہے جب انسان ان کی لکڑی اور ایندھن وغیرہ کے لیے استعمال کرے گا، آباد کاری کے لیے جنگلات کو استعمال کرے گا، تو پودے اور جانوروں کے جو مسکن ہیں وہ تو ان سے محروم ہو جائیں گے اور ان کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی. نمبر 2 ہے جی کیمیائی کھادوں اور کیڑے مار ادویات کے استعمال سے نہ صرف پودوں اور جانوروں بلکہ انسان کو بھی نقصان ہو رہا ہے. جو کیمیائی کھادوں کا استعمال کرتے ہیں وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. نیکسٹ آبی مسکن پر انسانی سرگرمیوں کے اثرات. اب آبی مسکن پر کیا اثرات ہیں؟ فیکٹریوں اور گھروں سے نکلنے والا گندا پانی آبی مسکن کو آلودہ کر دیتا ہے. ظاہر ہے وہ پانی جو ہے اس نے جہاں پر بھی جانا ہے تو اس نے آبی مسکن کو آلودہ کر دینا ہے، جس سے وہاں پائے جانے والے جانداروں کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ کیمیکلز شامل ہوتے ہیں اسی لیے.
سمندری جہازوں سے بہنے والا تیل بھی سمندری حیات کی تباہی کا سبب بنتا ہے. سمندری جہاز سے جو تیل بہتا ہے وہ بھی سمندر کو گندا کر دیتا ہے جو کہ تباہی کا سبب بنتا ہے. اب ہم اہم نکات پڑھیں گے, یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور آپ نے ان کو ضرور یاد کرنا ہے. سورج روشنی اور حرارت کا ذریعہ ہے جو زمین پر زندگی برقرار رکھنے کا سبب ہے. یہ سب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, یہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. تمام جانداروں کو زندہ رہنے کے لیے خوراک, ہوا, پانی اور روشنی کی ضرورت ہے. مسکن سے مراد وہ جگہ ہے جہاں جاندار قدرتی طور پر پائے جاتے ہیں اور اپنی ضرورت کی اشیاء حاصل کرتے ہیں. خشکی پر پائے جانے والے جانوروں کا مسکن زمینی مسکن کہلاتا ہے. زمینی مسکن کی اقسام جنگلات, گھاس کے میدان اور صحرا ہیں. زمین پر پائے جانے والے پانی کے ذخائر کو آبی مسکن کہتے ہیں. آبی مسکن کی اقسام میں تالاب, دریا, سمندر اور قطبی علاقے شامل ہیں. کسی علاقے میں موجود جاندار اور بے جان اشیاء ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں, اسے ماحولیاتی نظام کہتے ہیں. جانداروں میں اپنے ماحول میں بہتر طور پر رہنے کے لیے قدرتی طور پر خصوصیت موجود ہوتی ہے, اسے مطابقت کہتے ہیں. انسانی سرگرمیاں قدرتی مسکن کے تباہی کا سبب بنتی ہیں, جیسا کہ جنگلات کی کٹائی, فیکٹریوں اور گھروں سے نکلنے والا گندا پانی اور کیڑے مار ادویات کا استعمال. اس سے جو ہے وہ مسکن تباہ ہو رہے ہیں. سوال نمبر 1 ہے, درست الفاظ لگا کر خالی جگہ پر کریں. روشنی اور حرارت کا سب سے بڑا ذریعہ سورج ہے. پودے خوراک تیار کرنے کے لیے شمسی توانائی استعمال کرتے ہیں. کس کے لیے؟ خوراک کے لیے. برفانی ریچھ اپنی کھال کی وجہ سے دشمنوں سے محفوظ رہتا ہے, یہ آپ فل کر لیں ساتھ ساتھ. صحرا زمینی مسکن کی مثال ہے. صحرا کس کی مثال ہے؟ زمینی مسکن کی. زمین پر ڈیش علاقے قطبی علاقے ہیں. کون سے؟ سرد ترین علاقے, جو بہت زیادہ سرد علاقے ہیں زمین پر, ان کو قطبی علاقے کہتے ہیں. درست کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس لکھیں. نمبر 1 ہے, سمندر سب سے بڑا آبی مسکن ہے. جی ہاں, ٹک. پانی میں پائے جانے والے پودوں کے تنے لچکدار ہوتے ہیں. ٹک. ٹھیک ہے. انسان قدرتی ماحول کو نقصان نہیں پہنچا رہا. غلط ہے, کیونکہ انسان پہنچا رہا ہے نقصان. سمندر کا پانی میٹھا ہوتا ہے. کراس. کوئی جانور کسی بھی مسکن میں بآسانی زندہ رہ سکتا ہے. جی نہیں, وہ اپنے ماحول کے مطابق, اپنی خوراک کے مطابق زندہ رہ سکتا ہے. کالم ہے, ان کی میچنگ کرنی ہے. فیکٹریوں سے نکلنے والا زہریلا پانی جو ہے آبی مسکن کے جانداروں کے لیے خطرہ ہے. ٹھیک ہے. تازہ پانی کا مسکن کیا ہے؟ ندی تازہ پانی کا مسکن ہے. صحرا گرم اور خشک علاقہ ہے. قطبی علاقہ جو ہے وہ سرد ترین علاقہ ہے. گھاس کے میدان درختوں کی کم تعداد ہے. گھاس کے میدانوں میں گھاس زیادہ ہوتی ہے لیکن درخت بہت کم ہوتے ہیں. درج سوالات کے جواب دیں. مسکن کی تعریف کریں. یہ ہے کوسچن نمبر 1, مسکن کی تعریف کریں. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ ہے نمبر 1 کا آنسر. مسکن سے مراد وہ جگہ ہے جہاں جاندار قدرتی طور پر پائے جاتے ہیں جو اپنی ضرورت کی اشیاء حاصل کرتے ہیں. نمبر 2, انسانی سرگرمیوں کے قدرتی مسکن پر کوئی سے 3 اثرات تحریر کریں. یہ دیکھیں, یہ 2 کا آنسر ہے. انسانی سرگرمیاں قدرتی مسکن کی تباہی کا سبب بنتی ہیں, جیسا کہ نمبر 1 لکھ کر آپ نے لکھ لینا ہے, جنگلات کی کٹائی. نمبر 2, فیکٹریوں اور گھروں سے نکلنے والا گندا پانی. اور نمبر 3, کیڑے مار ادویات کا استعمال. ٹھیک ہو گیا. کوسچن نمبر 3 ہے, سورج جانداروں کے لیے کیوں اہم ہے؟ یہ نمبر 3 کا آنسر ہے. سورج روشنی اور حرارت کا ذریعہ ہے جو زمین پر زندگی برقرار رکھنے کا سبب ہے, اسی لیے ضروری ہے. یہ نمبر 3 کا آنسر ہو گیا. اب نمبر 4 ہے, اون کس طرح صحرائی مسکن کی مطابقت رکھتا ہے؟ جی, تو یہ کوسچن نمبر 4 کا آنسر ہے. اس میں ہم نے جس طرح یہ مطابقت رکھتا ہے, ان کے پوائنٹس دے کے 1 2 3 اور 4 پوائنٹس دے کر ہم نے یہ چیزیں لکھ دینی ہیں اس میں. کوسچن نمبر 5 ہے, آبی مسکن کے پودوں کی خصوصیات تحریر کریں. جی, تو اس کا آنسر یہ ہوگا کہ جو آبی مسکن میں پودے پائے جاتے ہیں ان کے تنے پتلے, لچکدار اور پانی کے اندر ہوتے ہیں, مثلاً کنول وغیرہ. یہ کوسچن نمبر 5 کا آنسر. جی, تو یہاں نیکسٹ دیکھتے ہیں, دی گئی تصاویر کو سامنے رکھتے ہوئے مسکن کی قسم خالی جگہ میں تحریر کریں. اب ہم نے بتانا ہے یہ کیا ہے. گھاس کے میدان ہے, کیونکہ وہاں پر درخت بہت کم ہوتے ہیں تو یہ گھاس کے میدان ہے. یہاں درخت بہت زیادہ ہیں تو یہ جنگل ہے, جنگلات ہیں. یہ برفانی ریچھ ہے جہاں پر قطبی علاقہ ہے کیونکہ یہ بہت سرد ترین علاقہ ہے. یہ سمندر ہے تو یہ سمندری مسکن ہے. یہ صحرا ہے. اور یہاں پہ کنول کے پھول ہیں تو یہ کیا ہوگا؟ تازہ پانی, کیونکہ تازہ پانی میں ہوتے ہیں وہ. یہاں پر آپ لکھ لیے گا تازہ پانی. ٹھیک ہے جی. اور یہ کیا ہے؟ جہاں ساحلی مسکن ہے, یہ ساحلی مسکن ہے جہاں پر پانی اور زمین آپس میں ملتے ہیں, وہ ساحلی مسکن ہوتا ہے. اب نیکسٹ ہے, میں ایک شتر مرغ ہوں, کیا آپ بتا سکتے ہیں میری مندرجہ ذیل خصوصیات صحرائی ماحول سے مطابقت رکھنے میں کس طرح مددگار ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بتائیں کہ میں صحرائی ماحول سے کس طرح مطابقت رکھتا ہوں.
لمبی مضبوط ٹانگیں، اس کی جو لمبی مضبوط ٹانگیں ہیں وہ اس کو تیز رفتاری میں مدد دیتی ہیں، یعنی یہ تیز رفتار میں چل سکتا ہے۔ موٹی لمبی پلکیں، اونٹ کی طرح اس کی بھی جو پلکیں ہیں وہ موٹی اور لمبی ہیں، اور وہ مٹی اور ریت سے بچاؤ کے لیے استعمال کرتا ہے۔ بڑی بڑی اس کی آنکھیں جو ہیں وہ دور تک دیکھ سکتی ہیں، بہت دور تک دیکھ سکتی ہیں۔ لمبی لچکدار گردن جو ہے وہ دور تک دیکھ سکتی ہے، کیونکہ وہ اونچی ہوتی ہے، جب اونچی ہوگی تو کافی دور تک اس کی نظریں جا سکتی ہیں۔ اب یہ ایک پروجیکٹ ہے، طلبہ کو 3 گروپوں میں تقسیم کریں۔ ایک گروپ کو صحرائی مسکن، دوسرے کو گھاس کے میدان کا مسکن، اور تیسرے گروپ کو تازہ پانی کا مسکن کے موضوع سونپ دیں۔ ہر گروپ اس مسکن کے بارے میں مختلف رائے سے معلومات اکٹھی کر کے کلاس روم میں ماڈل کی شکل میں پیش کریں۔ یہ کلاس میں ٹیچر کروائیں گے، لیکن اگر آپ اس چیپٹر کو اچھے سے لرن کر لیں تو آئی تھنک آپ کو اس کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ اس باب میں دیے گئے موضوعات کے بارے میں مزید جاننے کے لیے اس لنک سے استفادہ کریں۔ آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینک یو۔